الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات علماء کرام، دانشوران ملت اور سامعین و سامعات، یہ ایک خوبصورت بابرکت موضوع ہے سیرت پاک کا۔ اس میں مجھ جیسے ایک دیہاتی چھوٹے کھوٹے کو بھی حکم دیا ہے ہمارے کرم فرما، ہمارے محسن، ہمارے محب و حبیب جناب سید عبداللہ طارق صاحب نے۔ میں بہت مشکور ہوں کہ مجھے اس خوبصورت اور اس بابرکت مجلس میں طارق بھائی نے آواز دی۔ ہم لوگوں کو اصل میں بے تکلفی سے معاف کیجیے گا کہ کچھ دل محبت سے طارق بھائی کے علاوہ کچھ کہنے کو چاہتا نہیں ہے۔ اصل میں اللہ نے ان کو سب جانتے ہیں کہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ، لیکن وہ جو ہے ہمارے تو طارق بھائی ہی رہیں گے، جو ایک نوجوان عمری کے زمانے سے ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ طارق بھائی رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنت تک، اللہ کے نبی کے قدموں تک ہم لوگ طارق بھائی کے ساتھ اسی طرح چلے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ دیکھیے، وہ ساری ماؤں کو مامتا دینے والے رب جو اس پوری کائنات کو بنانے اور چلانے والے ہیں، ان سب نے پوری اس کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کی خدمت میں کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن نے خود اعلان فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس پوری مخلوق کی بارات کا دولہا اور صدر کائنات انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں انسان کے، انسانی فطرت کو جانتے ہیں۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ ہم نے انسان کی نیچر کو کیسا بنایا ہے، اپنی مخلوق کو، اپنی مشین کو، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، کیا تقاضے ہیں، اس کا کیا نیچر ہے، کیا ضرورتیں ہیں۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کے پاس کیسی بڑی سے بڑی نعمت ہو، اگر اس کی نعمت کا صحیح استعمال کا طریقہ اس کو معلوم نہ ہو اور اس کی توفیق نہ ہو، تو کوئی بڑی سے بڑی نعمت اس کے لیے نعمت نہیں، بلکہ وہ نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت دنیا کی معروف ترین، قیمتی ترین گاڑی آپ نے خریدی ہے اور اس کے ڈرائیونگ کا طریقہ آپ کو معلوم نہیں ہے، یا ڈرائیونگ کے جو اصول ہیں، اس کو ڈرائیو کرنے کے جو طریقے ہیں، اس کو کسی مجبوری، کسی عذر کی وجہ سے اس کی توفیق نہیں ہوئی ہے، تو وہ اور لے کر چلیں گے آپ اسے، تو کیا کریں گے؟ ایکسیڈنٹ کریں گے۔ اتنی قیمتی گاڑی جو بڑی نعمت ہے، وہ زحمت بن جائے گی، بلکہ ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہدایت نہیں۔ کسی چیز کی، اسی نعمت کے صحیح استعمال کا طریقہ، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا طریقہ معلوم ہو کر اس کی توفیق ہو جانا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو ہر نعمت تبھی نعمت ہے جب اس کے ساتھ ہدایت ہو۔ یہی حکمت ہے کہ ہر نماز کی رکعت میں آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اس رب نے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی ہدایت مانگی جاتی ہے۔ ہدایت اس کی سب سے بڑی ضرورت، اور اس کائنات کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے ضابطے اور قاعدے بتانے اور سکھانے کے لیے، کیسے وہ انفرادی زندگی اچھی گزارے، کیسے اچھا انسان بن کر زندگی گزارے، کیسے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائے، اور اس کے بعد کی جو ابد الآباد کی زندگی ہے، یہ دنیا جس کو امتحان کے لیے اور وہاں کی کھیتی مزرعۃ الآخرہ بنا کر بھیجا گیا ہے، وہاں کی زندگی کو کیسے کامیاب بنائے، اس کے لیے پہلے دن سے، اس کے لیے جب تک آدمی، ظاہر ہے کہ کوئی بھی نعمت جب تک اس کا طریقہ سیکھے تا نہیں، کوئی آدمی اس سے جو ہے اس کام کو کر نہیں سکتا۔ یہ بھی فطرت ہے، جس چیز کا طریقہ اسے معلوم نہیں وہ کر نہیں سکتا، تو اسے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور سب کتابیں بھیجی۔ سب سے پہلے تو جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور کتابیں، دونوں چیزیں بھیجی۔ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ سکھانے کے لیے باقاعدہ، جیسے بڑی کمپنی کوئی بناتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ بھیجتی ہے کہ ہماری گاڑی سے زیادہ فائدہ اور زیادہ دنوں تک اس کو صحیح طریقے سے کیسے چلائیں گے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کے لیے شروع سے کتابیں بھیجی۔ اور چونکہ انسان کی فطرت، اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ صرف کتابوں سے کوئی چیز نہیں سیکھ سکتا۔ اگر کتابوں سے سب کچھ سیکھ سکتا انسان تو کالجز کی ضرورت نہیں تھی، انجینئرنگ کالج کی ضرورت نہیں ہوتی، میڈیکل کالج کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی جاتا بک شاپ سے کتابیں خریدتا، ڈاکٹر بھی بن جاتا، انجینئر بھی بن جاتا۔ لیکن ڈرائیونگ پر پی ایچ ڈی کر لی ہو کسی نے،
اور اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر کسی نے ڈرائیونگ نہ سکھائی ہو تو ہرگز ڈرائیو کر نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے کتابوں کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے. اور جیسے جیسے زندگی انسانیت میچور ہوتی گئی اس کی عقل، اس کے اعتبار سے تھوڑی تھوڑی اس میں تبدیلی شریعت کی حکم بھیجا ہوتا رہا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ایک کے بعد ایک آخر میں جو ہے قرآن مجید جو اس پورے اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے اور زندگی گزارنے کے ضابطے اور قاعدے اور اللہ کی نعمتوں سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کا جو کمپلیٹ ایڈیشن ہے، لاسٹ کمپلیٹ اینڈ فائنل ایڈیشن، اس کا نام قرآن ہے. اس طرح ایک کے بعد ایک دوسرے لوگ بھیجتے چلے گئے اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ رہتی دنیا کے لیے نبیوں کا سردار بھی بنایا اور اسوہ حسنہ اور آئیڈیل اور رول ماڈل بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے. ہم نے انسانیت کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، قرآن مجید کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے ہم مسلمانوں نے، اہل ایمان نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ ہم نے اس طرح پر تعارف کرایا ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، مذہبی کتاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رسول ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں ایک لفظ کہیں یہ نہیں ہے. قرآن مجید میں 6666 آیات میں 553 آیات ایسی ہیں جن میں قرآن ان لوگوں کے لیے ایڈریس کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے خطاب کرتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور 470 آیات ایسی ہیں جو کامن ہیں. اس کے بعد 5800 کچھ سم تھنگ آیات بیٹھتی ہیں. قرآن مجید صرف ان لوگوں کے لیے خطاب کرتا ہے جو اپنے آپ کو نان مسلم، جو مسلمان نہیں کہتے. گویا 85% قرآن مجید کا ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے ایڈریس کرتا ہے، خطاب کرتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. پھر اس کتاب کے بارے میں یہ تعارف کہ وہ مسلمانوں کی کتاب ہے، کیسی زیادتی کی بات ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. نبی جی غلط فہمیوں کا دروازہ بند کر دیجئے، غیریت کے بیگانیت کے جالوں کو ہٹا دیجئے، انسانوں کو بتا دیجئے کہ میں اے انسانوں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو عام طور پر یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے ہم نے، اور انسانیت کو یہ غلط تعارف ہے کہ وہ اللہ مسلمانوں کے رسول ہیں جن کے بارے میں ان کا تاثر ہماری دعوتی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ایک طرح کا منفی اور نگیٹو تاثر ہے اس قوم کے بارے میں. اس کا رسول سمجھتے ہیں جس کو اینیمی سمجھتے ہیں، جس کو حریف سمجھتے ہیں، جس کو گندا سمجھتے ہیں، تو ان کے رسول کے ساتھ ان کو کہاں اپنائیت یا اس کو پڑھنے یا سمجھنے کی کہاں جو ہے ضرورت پڑنے لگی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو، آپ کے دل سے نکلی والی دھڑکنیں، آپ کی سانسیں، آپ کی فکر، آپ کا بھی تناسب وہی دیکھا جائے تو وہی ہوگا جو قرآن مجید میں. اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو سب سے زیادہ جاننے والی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن. تو پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبی ہیں، یقیناً اس کے بیک واسطہ ذمہ دار ہم خود بھی ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا رسول سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا. اور آپ کی تعلیمات جو انسانیت کے لیے انتہائی ضروری پیدا کرنے والے اس رب نے جس نے ماں کے دلوں میں ممتا دی ہے اور جس نے ساری انسانیت کو، کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے زندگی کو اور آپ کی سنتوں کو پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ خیر اور رحمت بنائے. اور چونکہ اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اس لیے اس کے لیے جملہ انتظامات کے ایک بڑا انتظام یہ کیا کہ آپ کو فالوورز اور صحابہ کی ایسی خوبصورت جماعت عطا فرمائی، ایسی ہوشمند جماعت عطا فرمائی کہ انہوں نے 14 سال پہلے اونٹ بکریاں چرانے کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو ایسی باریکی سے محفوظ کیا، ایسے جزوی طور پر محفوظ کیا، اور آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک ادا کو اور اتنے مستند حوالوں کے ساتھ ہمارے پاس پہنچایا، محفوظ کر کے کہ آج ویڈیوگرافی اور سیٹلائٹ کے زمانے میں اس سے زیادہ باریکی کے ساتھ، اس سے زیادہ محتاط انداز میں کسی کی زندگی کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا. کسی کی ویڈیو دیکھ کر چلتی پھرتی ایسی زندگی، کسی بڑے سے بڑے اسکالر، کسی بڑے سے بڑے ایکٹر، کسی سے بڑے فرما روا کرکٹر، کسی دنیا کسی آدمی کی زندگی آج بھی ہمارے پاس، ماڈرن ایج کی بات کہہ رہا ہوں، اس طرح محفوظ نہیں جس طرح سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر ہم لوگ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ سن 1998 میں ایک ریسرچ آئی تھی ڈاکٹر کیسی مسیح کی، میونخ میں انہوں نے کی تھی، مغربی جرمنی میں جو اسلامک سینٹر ہے اس میں انہوں نے ٹیلی گراف میں اس میں 3 دن تک اس پر ایڈیٹوریل چھپے تھے، انہوں نے پوری علمی دنیا کو اس میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے سن 1962 میں کوئی مسٹر بینجامن تھے، ان کی ایک ریسرچ کا ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 1962 میں پوری علمی دنیا کو، پوری تاریخی دنیا کو ہلچل مچا دی تھی اور حیرت میں ڈال دیا تھا، یہ بات ثابت کر کے کہ 14 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز اور صحابہ نے اللہ کی نبی کی سیرت کو اتنی باریکی سے پڑھا، پرکھا، اتنی محتاط انداز میں محفوظ کیا کہ آج اللہ کے نبی کی نبوی زندگی کے دنوں کے چارٹ بنائے جا سکتے ہیں۔ پہلے دن آپ نے کس کام میں صرف کیا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھا دن کس۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے سیرت کی کتابوں کو پڑھا اور کتابوں کو، حدیث کی کتابوں کو چھانا، تو میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ مسٹر بینجامن کی تھیسس تحقیق بہت ناقص تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز اور صحابہ نے آپ کی زندگی کو اتنی باریکی سے سمجھا، پڑھا اور اتنے مستند حوالوں سے محتاط انداز میں جزوی طور پر ہم تک پہنچا دیا کہ آپ کی زندگی کے گھڑیوں کے چارٹ بنائے جا سکتے ہیں۔ غار حرا میں رہے تو کتنی دیر رہے، جبرائیل امین سے کتنی دیر بات ہوئی، کتنی دیر توقف کیا، کہاں سے اتر کر آئے، پھر مکہ میں کہاں رہے، حضرت خدیجہ کے ساتھ کتنی دیر کیا تبادلہ خیال ہوا، ورقہ ابن نوفل کے پاس کس راستے سے گئے، واپس کہاں، یہاں تک کہ وصال کی۔ یہ محفوظ ہونا، پھر اس کے بعد اس کو اس پر چھان پرکھ کر کے ایسا علمی کام ایک علماء کی ایک جماعت کو لگایا کہ حیرت ہوتی ہے۔ میں ابھی وہاں کتنا کام ہوا سیرت پر، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ انسانوں کا نہیں بلکہ اللہ قادر مطلق، اللہ نے انتظام کیا ہے اس ذات عالی کو جس کو پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل بنایا۔ میں مدینہ منورہ گیا تو وہاں ایک سیرت کی لائبریری ہے، میں نے ایک الماری دیکھی جس میں ایک ڈاکٹر عبدالجبار رفاعی ہیں، ایران کے ایک اسکالر ہیں، ان کی وہ جامعہ ازہر کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اس میں انہوں نے صرف سیرت کی کتابوں کا انڈیکس بنایا ہے، نام لکھا ہے، کس زبان میں ہے، مصنف کون ہے اور کس زاویہ نظر سے لکھا گیا ہے، کہاں کہاں یہ کتاب مخطوطہ ہے، مطبوعہ ہے تو کہاں سے چھپی ہے، اور ایک چھوٹا سا نوٹ، بس یہ کیا گیا۔ تو میں کتابوں کو تو نہیں دیکھ سکا، پوری کئی الماریوں میں تھی وہ ان کی تحصیل، لیکن میں نے آخری کتاب کو دیکھا تو اس میں 29,774 کتابوں کا تعارف ڈاکٹر عبدالجبار رفاعی نے کرایا ہے، جو ان کی دسترس تک پہنچی ہے۔ ان میں بعض کتاب 85 والیوم کی، 85 والیوم کی ایک کتاب ہے، نقوش کا رسول نمبر ہے، اس کے اس وقت 38 والیوم چھپ گئے تھے، اس کو ایک کتاب مانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے تعارف پر عربی میں کتاب تھی اس کا، ایک اسکالر کی، اس میں 55 کتابیں صرف عربی زبان میں لکھی گئی ہیں، کہاں جوتا بنا، کہاں جو ہے وہ کس طرح نقشہ تھا اس کا، ہے تو موجود کہاں، کس میوزیم میں اس کا تسمہ ہے، کس میں تلا۔ یہ محفوظ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ صرف ایک ذات، پوری دنیا میں کوئی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسی نہیں ہے جس کی سیرت کا ایک ایک جز اس طرح محفوظ ہو، اور یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے، اس وجہ سے کہ اسے پوری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رول ماڈل بنایا تھا۔ پھر دوسری چیز، آپ کی ذات عالی کو انسانی دنیا کے لیے جاذبیت، پرکشش بنانے کے لیے اور ہر ایک کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ صفات اور جملہ خصوصیات عطا فرمائی۔ ان میں ایک بنیادی خصوصیت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا مگر ہم نے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کمپیشن۔ یہ کیا ہے، میرا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے لوگ ہیں، ان کا الگ الگ ذائقہ، آنکھ کا الگ ذائقہ ہوتا ہے، کسی کو گول منہ پسند، کسی کو لمبا منہ پسند، کسی کو ایسی آنکھیں پسند، کسی کو ایسے۔ ایک آدمی کو بہت خوبصورت لگ رہا ہے، ایک آدمی کو بہت اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے یہاں گورا رنگ اچھا سمجھا جاتا ہے، افریقی لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو خوبصورت بنانے کے لیے تیل لگا کر خوب دھوپ میں ڈالتے ہیں، جتنا گہرا کالا اتنا خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح بعض لوگوں کو میٹھا پسند ہے، بعض لوگوں کو نمکین پسند ہے۔ انسان کی جملہ صفات خصوصیات بہت سی ہو سکتی ہیں، وہ بعض لوگوں کو پسند، بعض لوگوں کو ناپسند۔ علم انسان کے لیے زیور ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں علم سے الرجی ہوتی ہے۔ سخاوت اتنی ایسی پیاری دولت ہے انسان کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ان کی طبیعت میں بخل ہوتا ہے کہ دوسرے کو خرچ کرنے سے بھی انہیں الرجی ہوتی ہے۔ لیکن ایک لفظ ہے رحمت، کمپیشن، صرف ایک لفظ ایسا ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں رحمت کے لیے کشش نہ ہو۔ اس لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحمت،
رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. رحمت کوئی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، زمین والوں کے لیے نہیں، بلکہ عالموں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ کی سراسر رحمت. اور چونکہ یہ انسانی فطرت اور مزاج یہ ہے، انسان کا یہ ایک سوشل اینیمل ہے، سوشل کی اس کی زندگی کی اکائی ہے ازدواجی زندگی. آپ کی اس رحمت کی شروعات گھریلو زندگی سے ہوتی ہے. سب سے پہلے یہی رشتہ پیدا کیا گیا شوہر بیوی کا، بعد میں اور رشتے بنایا گیا، حضرت آدم حوا کے رشتے سے شروع کیا گیا، اور اس پوری سوشل زندگی کی یونٹ ہے مرد عورت. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو. اور آپ نے آخری درجے میں شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا اپنی اہلی ازواج مطہرات کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ. پھر جتنا جاتے چلے جائیں گے آپ کو یہ رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان جنگ میں جس وقت تلوار ہاتھ میں ہے اس وقت بھی کبھی وہ نہیں ہو سکی. نہ صرف رحمت بلکہ آخری درجے میں رحمت کے سلسلے میں آخری درجے میں لوگوں کو، اپنے فالوورز کو اور صحابہ کے واسطے سے پوری انسانیت کو حساس بنایا کہ جو ہے آدمی جو ہے جہاں رہے وہاں رحمت بن کر رہے اور آدمی اس کا خیال کرے. ایک واقعہ جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حساسیت تھی آپ کو. کسی کو تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا تو دور کی بات ہے، کسی دل کے رکھنے کے اور دل کی شکستگی اور دوسرے کے اس کے لیے کیسا آپ نے جو ہے سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اکلوتا بچہ بہت دنوں کے بعد 20 سال کے بعد وہ پیدا ہوا تھا، وہ 3 دن سے غائب ہے، اور ماں تو رو کے برا حال ہے، نہ کھایا نہ پیا، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے. اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، جو ہے ایک صحابی برابر میں کھڑے ہوئے تھے. یا رسول اللہ وہ تو بہت پیارا بچہ ہے، ہم خوب جانتے ہیں، پورا محلہ جانتا ہے، میں فلاں باغ سے آیا ہوں، یہ وہ جو ہے اس باغ میں کھیل رہا تھا. تو اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وہ دوڑ لیے کہ وہ بچہ وہاں سے نکل جائے کہیں اور پھر مجھے تلاش کرنا مشکل ہو جائے. تو جو ہے اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا ذرا ان کو روکا، بہت جلدی ہے میاں. کہا نبی اللہ 3 دن سے والدہ کا حال بہت خراب ہے، مجھے خیال ہوا اس باغ سے نکل گیا تو پھر تلاش کرنا مشکل ہوگا، اس لیے جلدی. کہا تمہیں جانے سے نہیں روکتا، بھائی اتنا کہتا ہوں کہ جب وہاں جاؤ اور تم دیکھو بہت سے بچوں کو کھیلتا ہوئے تو تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت بلانا. کہ یا نبی اللہ میں بیٹا ہی کہتا ہوں، عرب اپنے بچوں کو بہت ہی محبت سے بلاتے ہیں یا بنیا، اور لہجہ ایسا اتنا محبت بھرا ہوتا ہے کہ جو سمجھ بھی نہیں رہا وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کتنی محبت سے بلا رہا. کہا نہیں تم 3 دن سے بچھڑے ہوئے، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے دل میں بلا کا پیار ہوگا، لہجے میں بلا کا پیار. ہو سکتا ہے جن بچوں کے بیچ میں سے تم اپنے بیٹے کو بلاؤ گے ان میں کوئی بچہ یتیم بچہ ہو، اور جب تم اسے اپنا بیٹا کہہ کر بلاؤ گے اپنے بیٹے کو تو اس کا ننھا سا دل ٹکڑے ہو جائے گا کہ کاش میرے سر پر بھی میرا کوئی باپ ہوتا تو وہ مجھے اتنی محبت سے بلانا، اپنے بیٹے کو نام لے کر بلانا. ایسا محبت بھرا، ایسا رحمت بھری ذات ہے. ایک صحابی، نبی یہ رحمت ہی یہ بات کیسے، ایک صحابی نے کہا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، بہت ہی آنسو نہیں آتے. کیسا پیار. آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو. پوری زندگی کیسی رحمت بھری. اب اس پر اجماع ہے تمام سیرت نگاروں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات بھر نہ کسی خادم کو، نہ کسی بیوی کو، نہ کسی ماتحت کو، نہ کسی چھوٹے کو نہ مارا ہے، نہ دھمکایا ہے، نہ جو ہے کسی کو دھمکایا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، لوٹے والے اور جوتے والے کہلاتے تھے. خود فرماتے ہیں 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدمت میں مجھے شرف حاصل ہوا. میرے ماں باپ آپ پر قربان، نہ آپ نے کبھی مجھے مارا، نہ کبھی دھمکایا، نہ کبھی یہ کیا، یہ کیوں اے انس یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جو ہے کسی کام سے مجھے بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں بچے کھیل رہے تھے، میں ان میں لگ گیا. اللہ کے نبی انتظار کرتے کرتے تشریف لائے. تھوڑی دیر بعد مجھے دیکھا تو مجھے آواز نہیں دی سامنے سے، اے انس کہہ دیتے تو وہ دھمکا دیتے. آپ پیچھے سے تشریف لائے اور جا کر اس طرح آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا جیسے بچوں کھیلتے ہیں. آپ بھی کھیل میں لگ گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، دلجوئی کے لیے، ان کے خوف کو کرنے کے لیے. پھر کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے ہتھیلیوں کی شفقت محسوس کی تو میں نے کمر سینے سے لگا دی کہ اس کا موقع نہیں ملے گا. پھر آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں آنکھ کھولے
اور پھر کہا، حضرت انس نے کہا کہ ایسے ناکارہ غلام کو کون آپ کے علاوہ خریدار ہے میرے آقا؟ پھر آپ نے جو ہے ہاتھ ہٹائے اور فرمایا بیٹا تجھے کسی کام کے لیے بھیجا. پوری زندگی یہ آئیڈیل، یہ رول ماڈل، اس کا نام ہے وہ دین رحمت جس کو لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جو اپنے گھروں میں آتے، گھر میں تشریف لاتے کرتے، جو صبح سے شام تک اپنے ماتحتوں کو ڈانٹتا ہو، ڈپٹتا ہو، اپنی بیوی سے لڑائی کرتا ہو، بچوں کے ساتھ سلوکی کرتا ہو، وہ اس بات کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اسی دین کو لے کر عمل کر رہا ہوں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ظاہر ہے کہ بہت بات کی جا سکتی ہے، لمبی طویل. آپ نے کسی موڑ پر پوری زندگی آخری درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناقد یہ ثابت نہیں کر سکتا جنگ میں، مخالفوں میں، دشمنوں کے ساتھ آپ کی یہ رحمت کا جذبہ کبھی ختم ہوا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس نبی رحمت کی زندگی کا تعارف کرائیں، اور اس کے لیے ہم اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی لوگوں کی جو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ صرف مسلمانوں کے رسول ہیں، خاص طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے رسول ہیں، مسلمانوں کے رسول نہیں، ہمارے رسول ہیں، جن کے 85% سے زیادہ زندگی ہمارے غم میں اور ہماری تکلیف میں، ساری رات روتے تھے، ان تعظمہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. 128 آخری بات کہہ کر عرض کرتا ہوں، 128 آیتوں میں قرآن مجید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد، اس سوز، اس غم، اس تکلیف کو جو ہے محفوظ کر کے پھر یہ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین. اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. یہ غم، یہ رونا، یہ تڑپ، یہ پڑکنا مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ ان غیر ایمان والوں کے لیے تھا جو انہیں مسلمانوں کا رسول کر کے سمجھ کر وہ کر رہے ہیں، اور اس کے مجرم ہم ہیں یقیناً. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں. میں بہت مشکور ہوں کہ مجھے ایسی خوبصورت اور ایسی بابرکت مجلس میں شرکت کا موقع دیا، اور اس بہانے کافی دنوں سے سوچ رہا تھا، اپنے طارق بھائی کی زیارت بھی ہو گئی، اور جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ میں دل کی گہرائی سے ان انٹرنیٹ پر ایجاد کرنے والوں اور میڈیا کے ایجاد کرنے والوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ کیسا آسان کر دیا ہے انہوں نے وہ کام جو ہمارے لیے مشکل تھا. کتنا ان کا کتنا بڑا احسان ہے. ہم ان کو حریف اور فریق سمجھتے ہیں، کاش ہم ان کا اپنا محسن سمجھ کر ان کے لیے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، رحمت اللہ علیہ نبی کی سیرت کو ہم پہنچانے کا جو ذریعہ بن رہے ہیں. وہ نہ ہوتے تو ہم کیسے آمنے سامنے ہوتے. یقیناً ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھرے دین سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے.